ایک سروے ایک رپورٹ کے مطابق میں پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جب ان علاقوں کا سروے کیا گیا، ان علاقوں میں جا کر لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کی لمبی عمر کی وجہ کیا ہے، تو ایک چیز ان کے اندر کامن تھی، وہ یہ کہ وہ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے دسترخوان اور ایک ہے خوان، خے واو الف نون، خوان۔ دسترخوان تو وہ ہے جس کو ہم سارے جانتے ہیں، یعنی وہ کپڑا جس کو بچھا کر اس پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت کم علاقے ایسے ہیں جس علاقے کے اندر لوگوں کی جو عمر ہے وہ 80 سے اوپر 100 کے قریب جاتی ہے۔ بہت کم ایسے علاقے ہیں، اور اگر آپ گوگل وغیرہ کر لیں تو سروے کر کے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سے ایسے علاقے ہیں کہ جن میں لوگوں کی عمر زیادہ ہے، لمبی ہے۔ تو جب ایک سروے ایک رپورٹ کے مطابق میں پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جب ان علاقوں کا سروے کیا گیا، ان علاقوں میں جا کر لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کی لمبی عمر کی وجہ کیا ہے، تو ایک چیز ان کے اندر کامن تھی، وہ یہ کہ وہ زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی ہو تو آپ بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں، زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کی برکت سے عمر کو دراز فرمائیں گے، لمبی عمر عطا فرمائیں گے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا دسترخوان اور خوان۔ دسترخوان تو ہمیں پتہ ہے، اور دسترخوان پر کھانا کھانے کی ایک عجیب حکمت میں نے آج آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ اور خوان کیا ہے؟ ایک محدث ہیں بہت بڑے، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ واسعہ۔ یہ امام ترمذی کا ایک قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خوان جو ہوتا ہے نا، خوان اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر پائے کے ذریعے سے ٹکایا گیا ہو، جیسے چارپائی، چار پایوں والی۔ اسی طرح میز، ٹیبل جو ہوتا ہے وہ بھی پائے کے ذریعے سے زمین پر ٹکایا جاتا ہے، یا اسی طرح کوئی بھی تخت ہے جس کے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو پائے کے ذریعے سے زمین پر ٹکائی جاتی ہیں اس کو خوان کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوان پر یعنی ٹیبل وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو کھانا کھایا وہ دسترخوان پر کھایا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ خوان پر یعنی ٹیبل وغیرہ پر کھانا کھانا متکبرین اور دنیا دار لوگوں کی علامت ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ٹیبل وغیرہ پر یا اونچی جگہ پر کھانا رکھ کے اس وجہ سے کھاتے ہیں تاکہ ان کو سر نہ جھکانا پڑے۔ ظاہری بات ہے، جیسے یہ ٹیبل، میں بیٹھا ہوں چیئر پر، کرسی پر، اور میرے سامنے یہ ٹیبل ہے، تو جب میں ادھر سے بیٹھ کر کھاؤں گا تو میں بالکل سٹریٹ بیٹھ کر آرام سے کھا سکتا ہوں، لیکن اگر دسترخوان پر بیٹھ کر کھاؤں گا تو مجھے تھوڑا سا کھانے کے اوپر جھکنا پڑے گا۔ تو یہ کھانے کے اوپر جھکنا یہ ایک کھانے کا ادب ہے، کھانے کا احترام ہے۔ اور اس پر میں ایک حدیث پاک یہاں پر کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے صحن میں کھانے کا ٹکڑا دیکھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ کو آواز دی اور بلایا اور فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جو ٹکڑا ہے کھانے کا یہ بڑا عزت اور اکرام والا ٹکڑا ہے، اور فرمایا کہ کھانا جو ہے یہ عزت اور احترام کی چیز ہے، لہٰذا اس عزت اور احترام کی چیز کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔
اگر یہ کسی علاقے یا کسی قوم یا کسی جگہ سے یا کسی گھر سے ناراض ہو جائے تو پھر بڑی دیر کے بعد دوبارہ راضی ہوتا ہے، یعنی دوبارہ رزق حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں رزق کی قدر بھی کرنی چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو دسترخوان بچھا کر کھانا یہ سنت ہے، اور خوان پر یعنی ٹیبل وغیرہ پر کھانا کھانا یہ خلاف سنت ہے اور متکبرین اور دنیا دار لوگوں کی علامت ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کھانا کھانا ہے ٹیبل وغیرہ پر بیٹھ کر، یہ بادشاہوں کی، حکمرانوں کی، صاحب اقتدار لوگوں کی عادت ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو پرموٹ کرنے کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سنتوں کو زندہ کر کے ہمیں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے، وسعتوں سے، برکتوں سے نوازے۔ جزاک اللہ خیرہ۔